السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو جس وجہ سے دعوت دی ہے وہ جہان اسلام کے اندر گزشتہ چند دنوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل رات سے یمن پر وہاں کے بے گناہ عوام پر باقاعدہ ایک مسلمان ملک کی طرف سے کولیشن بنا کر ان پر حملہ شروع ہوا، جس میں خواتین، بچے اور بے گناہ لوگ مارے گئے۔ یمن سعودی عرب کا ہمسایہ ملک ہے، مسقط اور عمان کا بھی ہمسایہ ملک ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پریس کانفرنس کے نکات کو بیان کروں، یمن میں تین طرح کے طبقات آباد ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ جو زیادہ یعنی اہمیت کے حامل ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں حوثی سادات ہیں جن کی آبادی تقریباً 5 ملین ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے سادات ہیں یمن کے۔ دوسرا، وہاں پر زیدی فرقہ ہے، مسلک ہے زیدی، جو امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کے پیروکار ہیں، زیدیہ فرقہ جسے آپ کہتے ہیں۔ زیدیہ فرقے کے پیشوا یہ حوثی سادات ہیں۔ حوثی زیدیہ فرقے کی لیڈرشپ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے بعد وہاں پر ہمارے اہل سنت بھائی شافعی مسلک کے لوگ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، بہت بڑی تعداد، یعنی ان دونوں کی زیدی اور شافعی وہاں پر مل کر تقریباً 90% سے زیادہ ہو جاتے ہیں، دونوں ملیں تو۔ اور اس وقت ان دونوں کا وہاں پر اتحاد ہے، زیدیوں کا اور شافعیوں کا آپس میں باقاعدہ وہاں پر اتحاد ہے۔ اس کی زندہ مثال وہ نماز جماعت ہوتی ہے جمعہ کی، جس میں شافعی مذہب کے امام نماز پڑھاتے ہیں، سارے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ملینز اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر سعودی عرب کے سپورٹڈ ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی صنعاء میں، جس کا چانسلر بنایا گیا، ہیڈ بنایا گیا اسامہ بن لادن کے استاد کو۔ اسی یونیورسٹی سے وہاں پر القاعدہ وجود میں آئی ہے، ایک وسیع گروہ ہے دہشت گردوں کا جو وہاں پر پایا جاتا ہے القاعدہ کی شکل میں۔ حوثیز وہاں کی پولیٹیکل سیاسی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑے مکتب فکر کو وہاں پر۔ عام طور پر یہاں حوثی باغی کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر۔ یہ حوثی سادات ہیں جنہوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اس چمن کے اوپر، اور یہ زیدی فرقے کے، زیدی مسلک کے باقاعدہ پیشوا ہیں، دینی پیشوا بھی ہیں اور ان کے آج کل سیاسی پیشوا بھی ہیں۔ وہاں پر جیسے عرب سپرنگ آئی تھی، اسی طرح سے وہاں پر بھی عرب ممالک میں جب ایک بیداری کا سلسلہ شروع ہوا، مصر میں، یمن میں، ٹیونس میں، وہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں علی عبداللہ صالح کی حکومت ختم ہوئی، اور یہ سارے کے سارے جو تھے اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تھے جو یمن میں وجود میں آیا 2012 کے اندر، اور وہاں پر حکومت بنائی گئی ہادی عبدالرب منصور ہادی کی، اور اس طرح سے وہاں پر ایک نسبتاً کوشش کی گئی، گلف کنٹریز کی طرف سے انوالومنٹ ہوئی، اگرچہ اس میں ناانصافی تھی لیکن اس کے باوجود اس کو قبول کیا گیا۔
اب گزشتہ سپتمبر سے وہاں پر عوام سڑکوں پر تھے. 2014 سپتمبر سے ملینز لوگ نماز جمعہ میں شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ موجودہ جو سیاسی نظام تھا، سیٹ اپ تھا، اس کے بارے میں تحفظات کا اعلان کرتے تھے، تبدیلی کی بات کرتے تھے، پولیٹیکلی موومنٹ چلا رہے تھے. ان کے آپس میں اختلافات تھے، یمن کے لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو گئے، جس کے نتیجے میں چونکہ عوامی طاقت جو تھی، آپ ذہن میں رکھ لیں، جب سے وہاں پر شافعی مسلک کے اہل سنت اور زیدی فرقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، یہ بہت طاقتور ہو گئے. یہ گزشتہ سال سے سعودی عرب کے ظلم کا شکار تھے. بہت غریب ملک ہے، بہت فقیر ملک ہے، 24 ملین ان کی آبادی ہے، بہت اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے، وہ بہت حساس جگہ پر واقع ہے. 31 سال سے وہاں پر ظلم تھا، ٹارگٹ کلنگ تھی. وہاں سے مجاہدین کو یہاں لایا گیا افغانستان جہاد کے لیے، اور پھر ان کو وہاں شفٹ کیا گیا. وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی، لوگوں کو مارا گیا، قتل و غارت گری ہوئی، بم بلاسٹ ہوئے، ہوائی حملے ہوئے، جنگیں ہوئیں. خود سعودی عرب نے بھی انہی حوثیز کے علاقوں پر اٹیک کیے، جنگیں کی، اور بعد میں شکست بھی کھائی ان سے سعودیہ نے. لاسٹ لڑائی میرے خیال میں 2009 میں ہوئی ہے. اچھا، اب صورتحال یہ کہ وہ سعودی عرب کو اپنے پر ظلم کرنے والا ملک سمجھتے ہیں وہاں کے عوام کی اکثریت، کہ یہاں پر دہشت گردی یہ لے کے آئے، القاعدہ یہ لے کے آئے، ٹارگٹ کلنگ یہ لے کے آئے، ظلم و ستم یہ لے کے آئے، اور ان کو سپورٹ کیا مالی طور پر. وہاں پر سوسائٹی کے اندر نفرتیں پھیلانے کا کام کیا انہوں نے. وہاں پر عوامی اس وقت بیداری تھی، عوامی جدوجہد ہو رہی تھی، عوام اٹھے ہوئے تھے. آپ خود سوچیں، عوام اگر نہ ہو، اور وہاں پر ایک بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہاں کی عوام اور فوج اکٹھے ہیں اس وقت. وہاں کی فوج اور عوام اکٹھے ہیں. اب کیا ہوا وہاں اس تبدیلی کے نتیجے میں، جو وہاں پر ایک موومنٹ چل رہی ہے، اختلافات اندرونی طور پر ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم ممالک اور کنٹریز کو انوالو ہونا چاہیے تھا، ڈائلاگ کروائیں، سلو کروائیں، تاکہ وہاں لڑائی نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو. اس کے برعکس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب چند ملکوں کو ساتھ میں لاتا ہے، اور شرم کا مقام انٹرنیشنل میڈیا کے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، جن 10 ممالک کا نام آ رہا ہے اس میں پاکستان کا بھی ہے. یہ 10 ممالک سعودیہ کے ساتھ کٹھے ہو کر یمن کے بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ ٹی ویز کی ہوٹیجز دیکھیں، وہاں پر بچے مارے گئے ہیں، خواتین مارے گئی ہیں، اور بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پر طاقت کے بل بوتے کے اوپر. اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہم وہاں پر یعنی امن لانے کے لیے مار رہے ہیں لوگوں کو، امن لانے کے لیے حملے کر رہے ہیں. آپ قتل و غارت گری کریں گے تو کیسے ان کے درمیان ثالثی کر سکیں گے؟ آپ ہمسایہ ملک ہیں. وہاں ایک بہت بڑا ظلم شروع ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یمن افغانستان سے بھی مشکل سرزمین ہے. وہاں برطانیہ والوں کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی طرف جائیں. وہ انتہائی بہادر لوگ ہیں. احادیث کے اندر یمن کے لوگوں کو رسول پاک نے یمن العقل و یمن الایمان کہا ہے. تعریفیں کی ہیں یمن کے مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یمن کے لوگ انتہائی عقل مند سمجھدار، یمن کے لوگ انتہائی مومن ہیں. یہ احادیث کے اندر ہمارے یہاں موجود ہے. یمن کی سرزمین مقدس سرزمین ہے. لہذا گزشتہ رات سے حملہ شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ عرب لیگ کا اجلاس ہو، حملہ شروع کر دیا جاتا ہے. لیجیٹیمیسی لی جاتی ہے اتنے حملے کرنے کے لیے، بمباری کرنے کے لیے. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، غزہ میں فلسطینیوں کا، اسرائیلی بچوں کو قتل کرتے ہیں، وہاں جہاز کیوں نہیں بیچتے آپ؟ وہاں کیوں نہیں حملے کرتے؟ وہاں کیوں کولیشن نہیں بناتے آپ؟ کیوں مسلمان ممالک کے اندر جنگ کو، ہر جگہ مسلم ملک میں جنگ ہی جنگ ہو رہی ہے؟ یہ عالمی قوت کہ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ مسلمان ممالک میں جنگیں اور لڑائیاں اور فرقہ واریت ہو. اور اس وقت جب عراق کے اندر اور شام میں داعش کو اور ان کو شکست ہو رہی ہے، نیا مارگ کھول دیا گیا ہے.
اگر آپ میڈیا پڑھیں، میں چونکہ عربی میڈیا بھی پڑھتا ہوں، انگلش بھی پڑھتا ہوں، پرشین بھی پڑھتا ہوں، مختلف لینگویجز کو پڑھتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں انہوں نے کمر توڑ دی تھی القاعدہ کی. یہ جو موومنٹ اس وقت یمن کے اندر چل رہی ہے، القاعدہ والوں کو چھپنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا وہاں پر دہشت گردی کرنے والوں کو. اس لیے کہ پچھلے جمعے کو آپ کو پتا ہے وہاں پر صنعاء کے اندر بم دھماکے ہوئے، مسجدوں کے اندر خودکش حملے ہوئے اور سخت قسم کا نقصان ہوا وہاں پر. انصار اللہ کا جو نعرہ ہے وہ 3 نعرے ہیں انصار اللہ کے: الموت لامریکہ، الموت لاسرائیل، النصر للاسلام. یعنی مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، اسلام پائندہ باد. وہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لہذا انہوں نے وہاں پر اٹیک شروع کیا اور ایک نیا محاذ کھول دیا امریکہ کی خوشحالی کے لیے. اس حوالے سے پاکستان میں ہماری پارلیمانی جو پارٹیز ہیں ان کا نقش و رول قابل ستائش ہے، تمام پارلیمانی پارٹیز کا اور پاکستان کے اندر سیاسی و دینی جماعتوں کا، جو اس وقت انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ پاکستان سے فوج وہاں جائے. اس یمن پر ہونے والی جارحیت کے حوالے سے پارلیمانی جماعتوں کو یہاں پر آگے بڑھنا ہوگا اور پاکستان کو ایک نئے سرے سے ایک نئی جنگ میں نہیں دھکیلنا ہوگا اپنی فوج کو. ہم کوئی کرائے کی فوج نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ آج وزیر دفاع صاحب کا بیان چل رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پھر ہم دفاع کریں گے سعودی عرب کا. پھر جب سعودی عرب کسی دوسرے ملک پر حملہ کرے گا تو آگے والے پھول بھیجیں گے سعودی عرب کو. آپ سعودی عرب کا ہاتھ رکھو نا. آپ سعودی عرب سے کہو کہ اس حملے کو روکے، بے گناہوں کو نہ مارے. وہاں پر ڈائلاگ اور بات ہونی چاہیے وہاں کے عوام کے درمیان. وہاں اپنی مرضی کی حکومت نہ ٹھوسو. آپ یہ کام کرو. آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ سعودی عرب کے دفاع کی خاطر، یعنی سعودی عرب جہریت کرے اور سعودی عرب کے خلاف اقدام کرے، آپ سعودی عرب کا دفاع کریں گے؟ سعودی عرب کا یہ نقش اور رول ایک برے ہمسائے کا نقش اور رول ہے وہاں پر. کل ان کی لیڈرشپ نے بھی کہا کہ ہمارا برا ہمسایہ ہے جو اتنے سالوں سے ہمارا استحصال کرتا رہا ہے. اس میں دیکھیں گلف کونسل کے اندر عمان بھی ہے، مسقط بھی ہے، وہ شریک نہیں ہوا اس جرم کے اندر. انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. الجزائر نے الگ سٹینڈ لیے، کہا ہم ساتھ نہیں ہیں، اور اب ممالک بھی اس کے مخالفت کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے سعودی عرب یمن کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے کی کوشش کریں. اپنی فوج کو وہاں نہ بھیجیں. ہم پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. آج بیداری ہے. آج 77 نہیں، 79 نہیں ہے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب ضیاء الحق کو اردن بھیجا گیا اور وہاں پر فلسطینیوں کو قتل کیا گیا. سپٹمبر سیاہ کے طور پر آج تک یاد کیا جاتا ہے. اس وقت ضیاء الحق بریگیڈیئر تھا، فلسطینیوں کا قاتل. اردن کے اندر فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے پاکستان کے بریگیڈیئر اور پاکستانی فوج بھیجی گئی، اور آج تک یہ سیاہ داغ ہے ہمارے اوپر، دھبا ہے ہمارے اوپر. پاکستان کی فوج نہیں جائے گی. ہاں اگر مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مکہ اور مدینہ کو کوئی مسلمان حملہ نہیں کرتا. مکہ اور مدینہ سب کے لیے مقدس ہے اور سب کے لیے کامن ہے، یہ کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی شخصی آمریت کو روکنے کے لیے جن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے وہ خوش آئند ہے. اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنے مفادات کی خاطر، ذاتی تعلقات کی خاطر پاکستان کو آگ میں نہ جھونکیں. یہ صحیح نہیں ہے. لہذا یہ قابل مذمت اقدامات ہیں. عوام کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. یمن میں کوئی باغی نہیں ہے. وہ باغی ہیں تو امریکہ کے تسلط کے باغی ہیں، وہ باغی ہیں تو اسرائیل کی سازشوں سے کے باغی ہیں، وہ باغی ہیں تو ان ملکوں کے خلاف بغاوت کی ہے انہوں نے جو ان کے ملک پر تسلط رکھنا چاہتے ہیں، ان کی ساورنٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سالمیت کے خلاف ہے، ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، ان کے ملک میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہے، ان کے باغی ہیں. وہ وطن کے اندر جمہوری حکومت چاہتے ہیں، وہ الیکشن چاہتے ہیں.
وہ ایسے نہیں ہیں، وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، سیاسی پروسیس کا حصہ رہے ہیں وہاں کے لوگ. وہاں ایسے لوگ، القاعدہ وہاں دہشت گرد جماعت ہے، القاعدہ وہاں پر عالمی حکومتوں کی سپورٹڈ ہے اور وہاں پر گڑبڑ کر رہی ہے. لہذا اس طرح کے اقدامات کرنا درست نہیں ہے. آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے یمن میں نماز جمعہ کے بعد سب لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اس وقت. اگر آپ عرب میڈیا دیکھیں آپ کو دکھائیں گے، وہ بالخصوص المیادین ٹی وی چینل یا المسیرہ یا یمن کے اپنے جو ٹی وی چینلز ہیں، الجزیرہ العربیہ نہیں دکھائے گا. لہذا اس وقت یمن کے عوام سڑکوں کے اوپر ہیں. اگر یہ گروہ باغیوں کا ہوتا تو عوام سڑکوں پر نہ ہوتے. وہ آزادی چاہتے ہیں سعودی عرب کے تسلط سے، وہاں پر نفرتوں سے اور ناامنی سے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی جائے، جنگ کے خلاف اینٹی وار آواز اٹھائی جائے. مسلم ممالک کے درمیان، مسلم ملکوں کے اندر اینٹی جنگ اور اینٹی وار کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے. اس سلسلے کو روکا جائے گا. اگر نہ روکا تو انشاءاللہ تمام پاکستانیوں سے رابطے کر کے پاکستان میں اینٹی وار موومنٹ شروع کریں گے. ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ اس جنگ کے خلاف جو دو مسلم ممالک کے درمیان ہو رہی ہے اس کا راستہ روکیں گے. ہم اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور پورے ملک کے عوام کو اکٹھا کریں گے کہ ہمارا وطن کسی خیانت کا حصہ نہیں بن سکتا، کسی مسلمان کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا. ہاں، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح میں ہم شریک ہوں گے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. آج وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، سارے کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی فرقہ وارانہ لڑائی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہاں فرقہ واریت نہیں ہے. وہاں پر جو زیدیہ مسلک کے لوگ ہیں وہ شافعی مسلک کے ائمہ جمعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ اکٹھے ہیں وہاں پر، ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں، ان سب کی لڑائی ہے القاعدہ کے ساتھ. ہاں، ان کی لڑائی ہے داعش کے ساتھ. ابھی داعش نے بھی وہاں اٹیک کیے ہیں. وہ داعش کے مقابلے میں، وہ القاعدہ کے مقابلے میں. القاعدہ کو وہاں رکھا اس لیے کیا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو مارے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. لہذا جب وہاں آپ خود کہتے ہو فرقہ واریت ہے تو اس کا حصہ کیوں بننے جا رہے ہو؟ پھر نواز شریف صاحب سے اور آرمی چیف صاحب سے میں یہ کہتا ہوں ان دونوں کو کہ اس جنگ میں پاکستان کو شریک نہ کیا جائے. اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو، وطن کو نقصان ہوگا. پہلے ہی بحرین کے لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ نے 12,000 افراد بھرتی کر کے وہاں بھیجے جو وہاں کے بے گناہوں کو مار رہے ہیں، جو وہاں کی ڈیموکریٹک موومنٹ چلا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر کنگڈم نہیں ہونی چاہیے، جمہوری حکومت ہونی چاہیے. جبکہ سعودی عرب میں عوام کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا. ایک خاندان، بادشاہی خاندان اس زمانے میں 21ویں صدی میں ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کر رہا ہے. وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتے. سعودی عرب نے مصر کی ڈیموکریٹک حکومت کو گرایا وہاں کی فوج کے ساتھ مل کر، مرسی کی حکومت کو. سعودی عرب کو جہان عرب میں اصل جمہوری حکومتیں پسند ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کی کنگڈم کو خطرہ ہے. اور وہاں پر بادشاہت نہیں ہے یمن میں. یمن کے عوام الیکٹڈ گورنمنٹ چاہتے ہیں. یہ موومنٹ چل رہی ہے کہ یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، عوام مل کر اپنے حکمران انتخاب کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ عوام پاکستان کے بیدار ہیں اور اس کا راستہ روکیں گے. جہاں تک کراچی کے حوالے سے ہماری گزارش یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا جن جماعتوں کے مسلح ونگز ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. اکراس دا بورڈ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، کل عدم جماعتوں کے خلاف. پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی ناسور ہے ہمارے وطن کے لیے. بے گناہ انسانوں کے قاتل درندے ہیں، یہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہے. لہذا سب کے خلاف اکراس دا بورڈ آپریشن ہونا چاہیے. اسی سے ہمارے ملک کا فائدہ ہے اور اسی سے کراچی کا شہر روشنیوں کا شہر بنے گا. اور پاکستان کے باقی علاقوں میں ایسے ہونا چاہیے. جنوبی پنجاب میں ہم کوئی آپریشن نہیں دیکھ رہے اور دہشت گردوں کی سیف ہیون بنا ہوا ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے.
پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، پورے ملک کے اندر ان قاتل اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے تاکہ عوام یہ محسوس کریں کہ ہاں اس وقت نیک نیتی کے ساتھ اس ناسور کو جڑ سے اکھیڑ کے پرے پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ عوام بھی ساتھ ہو، رائے عامہ بھی ساتھ ہو، اسی صورت میں کامیابی ہوگی، وگرنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ شکریہ۔